ریاکاری پر تحقیق۔ راوی نے امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ کوئی شخص اچھا کام کرتا ہے اور اس پر خود بھی خوش ہوتا ہے اور لوگ بھی خوش ہوتے ہیں۔ امام نے فرمایا، اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ فطرتاً انسان چاہتا ہے کہ اس کی اچھائیاں ظاہر ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ وہ اسی مقصد کے لیے اچھا کام نہ کرے۔ اچھے کام کر کے خوش ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ فطرت کا تقاضا ہے، لیکن کام کا اصل مقصد لوگوں کو خوش کرنا نہ ہو۔ جناب رسول خدا سے پوچھا گیا کہ آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ جو اچھے کام کرتا ہے اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، مگر اس کا مقصد صرف خدا کو خوش کرنے کے لیے کام کرنا ہوتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تعریف مومن کے لیے دنیا میں خوشخبری ہے جو اس کو جلد مل جاتی ہے، اور آخرت کی خوشخبری یہ ہے جو خدا فرماتا ہے کہ تمہیں آج کے دن خوشخبری یہ ہے کہ تمہارے لیے جنت کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، مگر شیطان ہم سے آ کر کہتا ہے کہ تم لوگ دکھاوے کے لیے سب کچھ کرتے ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم خدا سے اسی وقت کہو، اے اللہ، میں اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ جانتے بوجھتے میں کسی چیز کو تیرا شریک قرار دوں۔ اب جو میں نہیں جانتا کہ مجھ سے کیا غلطی خود بخود ہو رہی ہے، اس کے لیے میں تجھ سے معافیاں مانگتا ہوں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، ایک شخص صلہ رحمی کرتا ہے، خدا کے لیے خرچ کرتا ہے، تو اس کا یہ عمل چھپے ہوئے خالص عمل کے طور پر لکھا جاتا ہے۔ پھر جب وہ اس کو لوگوں سے خود بیان کرتا ہے تو مٹا کر ظاہر داری والے عمل کی قسم میں لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر جب دوسری مرتبہ بھی وہ اس کو خود بیان کرتا ہے تو مٹا کر ریاکاری کا عمل لکھ دیا جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ آدمی کو نیک عمل کر کے کبھی بیان نہیں کرنا چاہیے۔ نیکی کر اور دریا میں ڈال، جس قدر ممکن ہو جلد بھول جانا چاہیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ چھپا کر عمل کرنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، چھپا کر کی جانے والی نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جنت کے خزانوں میں پہلا اچھے عمل کا چھپا کر کرنا اور چھپائے رکھنا ہے، دوسرا مصیبتوں پر صبر کرنا ہے، تیسرا اور ان کا چھپانا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جنت کا خازن کچھ لوگوں کو جنت میں دیکھے گا، ان سے پوچھے گا تم کون ہو اور بغیر میری اجازت کیسے جنت میں آئے، تم کہاں سے داخل ہوئے؟ وہ لوگ کہیں گے تمہیں اس سے کیا مطلب، ہم نے چھپ کر خدا کی عبادت کی تھی، خدا نے ہمیں مخفی طور پر چھپا کر جنت میں پہنچا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جب نماز پڑھا کرو تو پردے گرا لیا کرو، کیونکہ خدا وہی ہے جو تعریفوں کو بھی ویسے ہی تقسیم کرتا ہے جس طرح روزیوں کو تقسیم کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ریاکاری سے تعریفیں نہیں ملا کرتیں، کام صرف خدا کے خوش کرنے کے لیے کرو، خدا خود لوگوں سے تمہاری تعریفیں کروائے گا جب اور جس قدر چاہے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، تمام اچھے کام جو فرض نہیں ہوتے وہ چھپا کر انجام دو، مگر اس کا مقصد صرف لوگوں کو ترغیب دینا ہو۔ حضرت علی علیہ السلام سے معلوم کیا گیا کہ سب سے بڑا اندھا کون ہے؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جو خدا کے علاوہ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے نیک عمل انجام دے۔